بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے مسرور شہزادہ اور ننھی ابابیل۔ مسرور شہزادے کا مجسمہ خوبصورت ساحلی شہر میں ایک اونچے ستون پر کھڑا تھا۔ وہ سورج کی روشنی میں چمکتا تھا کیونکہ اس کے اوپر سونے کی پتری چڑھائی گئی تھی اور اس کی تلوار کے دستے میں چمکتا ہوا یاقوت لگا ہوا تھا اور آنکھوں کے لیے دو چمکتے ہوئے شفاف نگینے تھے۔ شہر کے لوگ اکثر مسرور شہزادے کی طرف دیکھتے اور گہرا سانس لیتے کیونکہ وہ اس کی خوبصورتی کو سراہتے تھے اور اس کی مطمئن مسکراہٹ پر رشک کرتے تھے۔ ایک دن ایک ابابیل آسمانوں سے پھڑپھڑاتی ہوئی آئی اور شہزادے کے قدموں میں اتر گئی۔ گرمیاں گزرے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا اور ہوا سرد ہو گئی تھی۔ ابابیل کے دوست ایک گرم تر جگہ کی طرف کئی ہفتے پہلے ہی روانہ ہو چکے تھے۔ ابابیل پیچھے رہ گئی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ کیونکہ وہ گرم تر علاقوں کی طرف جانے سے پہلے شہر کا جائزہ لینا چاہتی تھی، لیکن چونکہ ہوا سرد ہو گئی تھی اور ہوا میں برف کی ٹھنڈک شامل ہو گئی تھی، کانپتی ہوئی ابابیل کو احساس ہو گیا تھا کہ مزید ٹھہرنے کا مطلب سردی سے یقینی موت ہے۔ چنانچہ ابابیل نے منصوبہ بنایا کہ اگلے دن وہ اڑ جائے گی اور اپنے دوستوں سے جا ملے گی۔ اب چھوٹے پرندے نے اپنا سر اپنے بازوؤں میں چھپا لیا اور طویل سفر سے پہلے کچھ آرام کرنے کی تیاری کی۔ جب ابابیل خوابوں میں جانے لگی، اس کے سر پر بارش کے بڑے قطرے گرے۔ ابابیل نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ اوپر مجسمہ رو رہا تھا۔ تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ چھوٹی ابابیل نے پوچھا۔ کیونکہ مجسمے کے آنسو چاند کی روشنی میں لہروں کی طرح چمکتے تھے۔ لوگ مجھے مسرور شہزادہ کہتے ہیں، مجسمے نے جواب دیا، لیکن سچائی یہ ہے کہ میں اداسی سے بھرا ہوا ہوں۔ انہوں نے مجھے اتنا اونچا رکھا ہے کہ میں تمام شہر کا جائزہ لے سکتا ہوں اور اس کی تمام بدصورتیاں اور دکھ دیکھتا ہوں۔ آج رات میں قصبے کے کنارے کے نزدیک ایک مکان میں ایک غریب عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھ سکتا ہوں۔ عورت بھوک سے دبلی پتلی اور تھکن سے زرد ہے، لیکن وہ ابھی تک کام پر ہے۔ ملکہ معظمہ کی ایک خادمہ کی عبا پر گلے صلیبی کی بیل سی رہی ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں اس کا لڑکا بیمار بستر پر لیٹا ہوا ہے اور نرنگیاں مانگ رہا ہے، لیکن عورت کے پاس اس کے لیے کچھ خریدنے کو رقم نہیں ہے تو وہ اسے پانی ہی دے سکتی ہے۔ شہزادے نے ایک بھاری سانس لی۔ چھوٹی ابابیل، کیا تم میری تلوار سے ہیرا توڑو گی اور اسے اس عورت کے پاس لے جاؤ گی تاکہ وہ اسے جوہری کے پاس رقم کے عوض میں بیچ سکے؟ میرے پیر اس چبوترے سے بندھے ہوئے ہیں اور میں حرکت نہیں کر سکتا ہوں۔ مسرور شہزادہ اتنا اداس دکھائی دیتا تھا کہ ابابیل اس کی پیغام بر بننے کے لیے رضامند ہوئی۔ چھوٹے پرندے نے شہزادے کی تلوار سے یاقوت توڑا اور اسے اپنی چونچ میں پکڑ کر چھت کے اوپر اڑ گئی۔ وہ اڑتی ہوئی عورت کے مکان میں گئی اور اسے تھکن سے چور نیند میں کام پر گرا پایا۔ ابابیل نے ہیرا اس کے انگوٹھے کے ساتھ ڈال دیا، پھر ہلکے ہلکے بستر کے گرد اڑتی گئی، بخار میں مبتلا بچے کو ہوا دیتے ہوئے جب تک وہ زیادہ ٹھنڈا اور آرام دہ دکھائی نہ دیا۔ پھر ابابیل واپس اڑتی ہوئی مسرور شہزادے کے پاس گئی اور اسے بتایا جو کچھ اس نے کیا تھا۔ یہ غیر معمولی بات ہے، پرندے نے تبصرہ کیا۔ میں اپنے اندر ایک گرم جوشی محسوس کرتی ہوں، اگرچہ موسم سرد ہے۔ یہ اسی لیے کہ تم نے ایک اچھا عمل کیا ہے، شہزادے نے وضاحت کی۔ جب تھکی ہوئی چھوٹی ابابیل نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ اگلے دن ابابیل شہر کے اوپر اڑی، ہر ایک اور ہر چیز کو خدا حافظ کہتے ہوئے۔ آج میں مصر کے لیے روانہ ہو رہی ہوں، وہ چلائی۔ لیکن جب وہ شام کو مسرور شہزادے کو الوداع کہنے آئی
اس نے دیکھا کہ مجسمہ ایک مرتبہ پھر رو رہا تھا۔ شہر سے دور پار میں ایک بلند اونچی منزل کا کمرہ دیکھ سکتا ہوں۔ وہاں ایک نوجوان ایک ڈیسک پر جھکا ہوا ہے۔ وہ تھیٹر کے ڈائریکٹر کے لیے ایک ڈرامہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اتنا سرد ہے کہ مزید نہیں لکھ سکتا۔ اس کی آگ بجھ چکی ہے اور اس کے پاس لکڑی یا خوراک خریدنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ ایک چمکتا ہوا آنسو مسرور شہزادے کی ناک کے آخر سے لڑک گیا اور چڑیا کے سر پر گرا۔ چھوٹی چڑیا، کیا تم ایک رات مزید میرے ساتھ ٹھہرو گی اور میری پیغامبر بنو گی؟ کیا تم میری ایک شفاف آنکھ نکالو گی اور اس کے پاس لے جاؤ گی؟